سامنے آ جائے۔ اب وہی مشرکین مکہ جو مسلمانوں کے خلاف نکلے تھے، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر وہ واپس پلٹتے ہیں اور دیکھیے سوانح عمر کو دیکھیں اور پڑھیں کہ لوگ جب اسلام لاتے تھے عمر کے اسلام لانے سے پہلے اپنے اسلام کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے تھے، اور ایک عمر ہے جب اسلام لایا ہے ابو جہل کے دروازے پہ جاتا ہے اور ابو جہل رشتے کے اندر جناب سیدنا عمر بن خطاب کے ماموں لگتے ہیں اور دروازے پہ جا کر کہتا ہے اور بلکہ دستک دیتا ہے، اندر سے ابو جہل پوچھتا ہے کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر ہے، کیسے آنا ہوا؟ جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ اب وہ اندر سے کہتا ہے اس نئے دین کو اختیار نہ کرنا، اسلام کو قبول نہ کرنا۔ جناب عمر بن خطاب للکار کر کہتے ہیں کہ عمر اسلام لا چکا ہے، اگر ہے تمہارے اندر طاقت آؤ عمر کا مقابلہ کرو۔ اب اسی وقت ابو جہل اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے رؤساء تھے، قریش کے سردار تھے، مشرکین کے سردار تھے، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کے دروازے پہ جا کر علن اعلان اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ اب وہ جرأت جناب سیدنا عمر بن خطاب کے اندر تھی جو سرکار نے رب سے مانگا تھا، اور ضرورت کیوں نہ ہو کہ مقام ایسا ہے۔ اب میرے آقا رحمت العالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی کا آنا منظور ہوتا تو نبی عمر ہوتے، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ سامنے بات جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پہ بھی حق رکھا ہے اور عمر کے دل پر بھی حق رکھا ہے، اور ان سے جو بات نکلتی ہے اب حق ہی نکلتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، اب وہ کہتے ہیں جب لوگوں کی کسی معاملہ کے اندر دو رائے ہو جاتی، ایک رائے جناب عمر بن خطاب کی ہوتی اور دوسری رائے دوسرے لوگوں کی ہوتی، اللہ رب العزت اس رائے جو عمر کی رائے ہوتی تھی اس عمر کی رائے پہ رب قرآن بھیج دیتا تھا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، میرے آقا رحمت العالم سرور کائنات علیہ السلام کو تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ رب نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، فرمایا میرے بھی وزیر ہیں، آسمانوں پہ بھی دو وزیر ہیں، زمین پہ بھی دو وزیر ہیں۔ اور وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے ہوتے ہیں، اور جو بادشاہ ہے اب اس کے وزیر ہوتے ہیں، اب جہاں پہ اس کی بادشاہی ہوتی ہے اب وزیر بھی وہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اب میرے آقا نے جو فرمایا کہ آسمان پہ بھی میرے دو وزیر موجود ہیں، اب زمین پہ بھی میرے دو وزیر موجود ہیں، اب یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کی بادشاہی آسمانوں پہ بھی ہے اور سرکار کی بادشاہی زمین پہ بھی ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جو آسمانوں پہ دو وزیر ہیں، ایک کا نام جبریل ہے، دوسرا میکائیل ہے، اور فرمایا جو زمین کے وزیر ہیں، ایک میرا وزیر ابو بکر ہے، دوسرا عمر ہے۔ اور پھر عمر جن کی تائید کے اندر رب نے قرآن بھیجا، سرکار کے جو مشیر ہیں جناب عمر نے مشورہ دیا اور اللہ نے ایسی صلاحیت جناب سیدنا عمر بن خطاب کو عطا کی
کہ سرکار کو مشورہ دیا، رب نے عمر کی تائید کے اندر قرآن بھیج دیا، اور پھر جناب صدیق اکبر کو بھی مشورہ دینے والے عمر بن خطاب ہیں۔ اب دیکھیے یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی صورت کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ جو اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کو تسلیم کی ذات میں نازل ہوا، اب وہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے اور مصحف کی صورت کے اندر موجود ہے۔ اب اس کو جمع کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ جناب سیدنا عمر بن خطاب نے دیا۔ اب دور خلافت کن کا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اور جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اور جس کے اندر بہت سارے حفاظ کرام شہید ہوئے، اور اس وقت یہ مصحف کی صورت میں قرآن موجود نہیں تھا۔ اب سینوں کے اندر محفوظ تھا، اور مختلف مقامات پر پتھروں پہ، ہڈیوں پہ، جبڑے پہ یہ لکھا ہوا موجود تھا، یا بجا نہیں تھا۔ جناب عمر بن خطاب سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کی نعمت ہے، اگر ایسے جنگیں ہوتی رہی اور مسلمان حفاظ کرام شہید ہوتے رہے، اب یہ قرآن کی نعمت ہمارے پاس سے چلی جائے گی۔ آپ حکم دیجیے کہ اس کو اکٹھا کیا جائے، یا جدا کیا جائے، جمع کیا جائے۔ اب پہلے تو جناب صدیق اکبر نے انکار کیا، اور اب فرمانے لگے کہ جو کام اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا وہ میں بھی نہیں کرتا۔ لیکن جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر جناب سیدنا عمر بن خطاب کے مشورے پہ ہی اس قرآن پاک کو جمع کیا گیا اور اکٹھا کیا گیا۔ اب ایسے ہی نماز تراویح ہے، ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ اب سرکار نے 2-3 راتوں میں نماز تراویح ادا فرمائی، اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھائی، 2-3 راتوں میں پڑھی گئی۔ اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی ایسا رہا۔ پھر جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے کہ جو چیزیں فرض ہونی تھی اب وہ فرض ہو چکی ہے، آپ کو قاعدہ اہتمام کیا گیا، اور یہ 20 تراویح جماعت کے ساتھ، اور جس کے اندر پورا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ جناب سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت کے اندر شروع ہوا، اور آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اسی طرح بات کر رہی تھی کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے سلسلہ کے اندر، کہ قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں جن کے بارے میں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو مشورہ دیا، اور جب سرکار کو مشورہ دیا تو سرکار اپنی مرضی سے تو کرتے نہیں تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ تو وحی الہی سے کلام فرماتے تھے، آپ خاموش ہوئے، اور رب الجلال نے قرآن بھیجا۔ اب پہلا پارہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب وہ مقام ابراہیم جہاں پہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اب حجر اسود سے ہی طواف شروع ہوتا ہے، اور یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو، نفلی طواف ہو، اب یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور یہیں پہ چکر کا اختتام ہوتا ہے، اور 7 چکر مکمل کر چکنے کے بعد پھر مقام ابراہیم
جہاں پہ وہ پتھر نصب ہے جس پہ کھڑے ہو کر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ بیت اللہ شریف کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور آپ اس پتھر پہ کھڑے ہیں. آج بھی وہ پتھر جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے جو نشانات ہیں اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں. اور وہ پتھر جیسے دیوار بلند ہوتی ہے اب وہ پتھر جو اٹھتا جا رہا ہے اب اسی مقام پہ پہنچے. جناب سیدنا عمر بن خطاب سرکار کے ساتھ ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی مقام کو آپ جائے نماز بنا لیجیے, یہیں پہ نماز ادا کر لیجیے. عمر